السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 941، سورۃ النمل، آیت نمبر 76 تا 79، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اکثر الذی هم فیہم یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ یقیناً ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہی سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ اِنَّ بلا شبہ ہادہ یہ القرآن قرآن یقص بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر اکثر الذی وہ کہ ہم وہ فیہ ان میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ یہ لہدن البتہ ہدایت، ورحمتن اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ انا بے شک ربا کا آپ کا رب یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، بحکم ہی اپنے حکم سے، وہوا اور وہی، العزیز نہایت غالب، العلیم خوب جاننے والا۔ فتوکل لہذا آپ بھروسہ کیجئے، اللہ اللہ پر، انکا بلا شبہ آپ، علی الحق المبین سری واضح حق پر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النمل میں یہ آیات بینات، اس سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف باتوں پر بات کی، موت کے تعلق سے اور مرنے کے بعد زندگی کا تعلق، اور مخلوق کی ابتدا اور اسے دوبارہ پیدا کرنا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا جناب نبی کریم علیہ السلام پر، تو یقیناً یہ قرآن پاک بنی اسرائیل کے روبرو وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے تھے، اور بنی اسرائیل جو حق چھپاتے تھے قرآن مجید نے اس حق کو بھی بیان کر دیا، واضح کر کے اوپن کر دیا، اور بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف رکھتے تھے قرآن مجید نے وہ باتیں بیان بھی کر دیں، اور ان میں حق اور درست بات کو بھی واضح کر دیا۔ یہود و نصارہ نے اختلاف کیا، یہود 72 فرقوں میں بٹے تقسیم ہو گئے، یہود 71 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور نصارہ 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے۔ تو یہ اختلاف ہی کی وجہ تھی کہ وہ فرقہ در فرقہ ہوئے، یہود 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور پھر ان فرقوں کے اندر بھی آپس میں ایک دشمنی، اور یہود و نصارہ کی بھی آپس میں ایک دشمنی۔ یہودیوں نے عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگائے اور ایسی ایسی بیہودہ باتیں کہیں جناب حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے
کہ جن کو زبان پر لانا ہی بہت بڑی بھاری بات ہے۔ اور نصارہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، اور ان عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہودی فرقوں میں بٹ جانے کی وجہ سے اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کر کے ہلاک ہوئے، اور نصارہ فرقوں میں بٹ جانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور جناب مسیح علیہ السلام کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے۔ تو قرآن مجید نے ان کا اختلاف بھی بیان کر دیا، اور اس اختلاف کا حل بھی بتا دیا، اور اللہ اکبر جو بات حقیقت پر مبنی تھی وہ بات بھی بیان کر دی۔ یہودیوں نے مسیح علیہ السلام پر جتنے جھوٹ اور جتنے الزامات لگائے، قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے الزامات سے بری اور پاک کر دیا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں جو غلو کیا محبت میں، قرآن مجید نے وہ بھی ختم اور دور کر دیا، اور صاف بتا دیا کہ مسیح علیہ السلام بھی پاک دامن تھے، اور ان کی والدہ محترمہ اما مریم علیہ السلام وہ بھی پاک دامن تھیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ مسیح علیہ السلام نے خود اپنی زبانی کہہ دیا انی عبد اللہ، میں فقط اللہ کا بندہ ہوں، بندہ بس، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میری طرف وحی کی ہے، تو نہ میں اللہ ہوں نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں تو فقط عبد اللہ ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی نبیا۔ اور کل قیامت کے دن بھی یہی حق اور فیصلے کی گھڑی ہوگی۔ ہاں جی، جو غلو کرنے والے ہوئے اور جو دشمنی کرنے والے ہوئے انہیں کل قیامت کے دن بھی سزا ہوگی۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے اہل کتاب نے جو باتیں چھپائیں انہیں بیان بھی کیا، اور قرآن مجید نے بہت ساری باتوں سے درگزر بھی کر لیا، اور صاف بتا دیا کہ تمہارے پاس یہودیوں اور عیسائیوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے، یعنی قرآن مجید۔ پیچھے جو گزر چکا نا اس پر قلم پھر جائے گا، پیچھے کے تمہارے کیے ہوئے کرتوت معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی اور واضح کتاب کو اختیار کر لو، جو محبت کا غلو تھا وہ چھوڑ دو، اور جو مسیح علیہ السلام سے دشمنی کی وہ بھی چھوڑ دو۔ اب اللہ کی طرف سے آنے والے نور، اللہ کی طرف سے آنے والی روشنی اس حال میں کہ وہ واضح کتاب ہے یعنی قرآن پاک، اب اس ہدایت اور رحمت کو اختیار کر لو تو پیچھے کا سارا کیا دھرا معاف ہو جائے گا۔ اور اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جب کوئی یہودی اور کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے، اللہ نے اس کے لیے دگنا ثواب رکھا ہے، 2 گنا اس کے لیے ثواب ہے، ایک اہل کتاب ہونے کا اور ایک مسلمان ہو جانے کا۔ اور خوش قسمت اور سعادت مند روح ہیں وہ اس سعادت سے مستفید بھی ہو گئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی وہ مسلمان ہوئے اور انہیں دگنا ثواب حاصل ہوا، اہل کتاب ہونے کا ثواب بھی حاصل ہو گیا، اور اللہ اکبر کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا بھی ثواب حاصل ہو گیا۔ اب جو قرآن کی تعلیم پر عمل کر لے گا اور ایمان لے آئے گا تو قرآن مجید اہل ایمان کے لیے سراسر ہدایت بھی ہے اور سراسر اللہ کا قرآن رحمت بھی ہے۔ تو یہ تو دنیا میں معاملہ ہوا، آخرت کے اندر پروردگار فیصلہ کرے گا، اور وہ اللہ سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔
وہ رب العالمین وہ کسی سے اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہاں جی، اور اسے اپنے فیصلے نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ مجرموں کو سزا ہوگی اور نیکوکاروں کو اجر و ثواب ہوگا۔ اب کفار ہوں، مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ ہو، ہاں جی، وہ ایمان نہ لانے والے اور ہدایت اور رحمت کو نہ پانے والے لوگ اور الٹا دشمنی کرنے والے لوگ، سازشیں کرنے والے لوگ، مذاق اڑانے والے لوگ، تو اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ کا کام ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ کا کام ہے یہ کہنا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، اپنے رب پر اعتماد کیجئے، اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے۔ اور یہ بات تو پکی اور ٹھکی بات ہے کہ اے حبیب اور محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ قرآن حق ہے، اللہ کی وحی حق ہے، آپ واضح حق بات کے اوپر موجود ہیں۔ نہ تو قرآن مجید نے کوئی ایسی بیہودہ بات کہی جو یہودی کہا کرتے تھے، نہ قرآن مجید نے غلوب کا راستہ دکھایا جو مسیح علیہ السلام کے حوالے سے نصارہ، کرسچن، عیسائی لوگ کہتے تھے اور کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے مسیح علیہ السلام کو یہودیوں کے الزامات سے بھی بری کر دیا، اور قرآن مجید نے نصارہ کی غلوب سے بھی مسیح علیہ السلام کو پاک کر دیا۔ اور اللہ کے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور یہ بات تو پکی بات ہے کہ آپ واضح حق کے اوپر ہیں، تو اس لیے نہ تو آپ کو کوئی شبہ ہونا چاہیے اور نہ آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔